السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ربات ٹی وی۔ دوستو، ویسے تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آفاقی اور عالمگیری حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں خربوں میں موجود ہیں۔ اسلام کے ساتھ وابستگی ہمارا فخر ہے اور ہمارا اعزاز ہے۔ اسلام دنیا کا ایک ایسا مذہب ہے جس کے بارے میں نہ صرف اس کے ماننے والے اچھے خیالات رکھتے ہیں بلکہ جو اس مذہب کو نہیں مانتے اور غیر مسلم ہیں ان کے بھی بہت اچھے اور واضح خیالات موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ چند غیر مسلم شخصیات کے تاثرات پیش کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیملٹن الیگزینڈر روسکن گب کی۔ یہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے مستشرق عالم ہیں۔ یہ تقابل ادیان پر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اسلام پر بہت سارا کام کر رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں انسانیت کی منزل کو پیش نظر رکھ کر بہت بڑی خدمت کی جا رہی ہے۔ یہ یورپ کی نسبت اصلی مشرق کے قریب تر مذہب ہے۔ اس میں نسلی تفہیم پائی جاتی ہے، تعاون کی ایک عمدہ روایت موجود ہے۔ کسی دوسرے معاشرے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اسلام میں مساوات ہے، ہر ایک شخص کو اس کی اصل حیثیت سے نوازا جاتا ہے۔ اس میں انسانیت ہے، اس میں نسل در نسل روایت کو پروان چڑھانے کا کنسپٹ پایا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا کو تسخیر کرنے والا مذہب ہے۔ اگر آج بھی کوئی مہذب معاشرتی مذہب ہمارے درمیان موجود ہے تو وہ اسلام ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے۔ دو گروہوں میں جھگڑا نہیں کرواتا بلکہ ان کے درمیان ایک صلح کرنے والا شخص بن جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خواتین کے لیے حقوق لے کر آئے وہ قابل تعریف ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب محمدازم میں کہا تھا۔ جیمز اے میشنر ایک معروف امریکی مصنف ہیں۔ 30 معروف یونیورسٹیز کے 5 شعبوں میں اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں اور صدارتی تمغہ برائے آزادی بھی لے چکے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کا سب سے بڑا شہری ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاریخ میں کوئی دوسرا مذہب اتنی تیزی سے نہیں پھیل سکا جتنا اسلام پھیلا ہے۔ مغرب نے بڑے پیمانے پر مان لیا ہے کہ مذہب کا یہ اضافہ تلوار کے ذریعے ہی ممکن ہوا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ کوئی بھی جدید اسکالر اس خیال کو قبول نہیں کرتا اور قرآن پاک کی حمایت میں واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک ضمیر کی آزادی کا دوسرا نام ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایڈورڈ گبن کی۔ ایڈورڈ گبن اپنے وقت کے سب سے بڑے برطانوی مورخ مانے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑے تاریخ دان تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ایک خدا اور خدا کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عالمی اور آفاقی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے اندر نہ صرف یہ حقائق کو واضح کرتا چلا جاتا ہے بلکہ جو شخص بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک الہامی مذہب ہے۔ انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کسی خدا کو واقعتاً مان رہا ہے، وہ کسی کہانی پر نہیں بلکہ سچے خدا پر یقین رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جیرڈ ڈائمنڈ کی۔ UCLA اسکول آف میڈیسن میں فزیولوجی کے پروفیسر رہ چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قرون وسطیٰ میں اسلام تکنیکی اعتبار سے جدید اور جدت کے لحاظ سے بہت کھلا مذہب ہے۔ اس نے یورپ کی نسبت بہت زیادہ خواندگی کی شرح حاصل کی ہے۔ اسلام نے کلاسیکی یونانی تہذیب کی وراثت کو اس حد تک ملا دیا ہے کہ بہت ساری کلاسیکی کتابیں اب صرف عربی نسخوں ہی کے ذریعے ہمارے نام سے مشہور ہیں۔ اسلامی مصنفوں نے ونڈ ملز، ٹیوڈومینوٹی، لیتھن سیلز ایجاد کیے اور دھات کاری، میکینیکل اور کیمیائی انجینئرنگ اور آب پاشی کے طریقوں میں بہت بڑی پیش رفت کی ہے۔ اسلام اپنی درمیانی عمر میں ٹیکنالوجی کے بہاؤ سے بہت زیادہ واضح ہو چکا ہے۔ اس نے کبھی بھی سائنس کی مخالفت نہیں کی بلکہ یہ سائنس کے حق میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اگر ہم سائنس اور مذہب کو ایک جگہ پہ اکٹھا دیکھ سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اسلام کی شکل میں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سائنس اسلام ہی کی دوسری شکل ہے۔ اب بات کرتے ہیں اینی بیسنٹ کی۔
हिंदुस्तान में बरतानवी थियोसोफिस्ट और कौम परस्त रहनुमा के तौर पर उभरी और ये 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर भी रह चुकी हैं। इनका कहना था कि मैं हमेशा यही समझती हूँ कि इस्लाम औरत को ज़्यादा आज़ादी देता है बनिस्बत ईसाईयत के। मैं औरत को हमेशा से इस्लाम में ज़्यादा आज़ाद पाती हूँ क्योंकि ये औरत की आज़ादी को सरकारी सतह पर मनवाता है। कुरान पाक में औरत के बारे में जो कानून बयान हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंदाना और आज़ाद है। क्रिश्चियन इंग्लैंड में 20 साल के बाद औरत को उसकी जायदाद का हक मिलना शुरू हुआ, जबकि इस्लाम में शुरू से ही इसकी इजाज़त है और ये चीज़ हमें दुनिया के किसी दूसरे मज़हब में नहीं मिलती। अब बात करते हैं सरोजनी नायडू की। ये एक मुसन्निफ, शायर और आज़ाद हिंदुस्तान से कबल दिखाए जाने वाले कायदीन में से एक थी। इनका कहना था कि सेंस ऑफ जस्टिस इस्लाम का सबसे हैरत अंगेज आइडिया है। इनका कहना था कि मैंने इस्लाम को बहुत ज़्यादा आज़ाद पाया है। ये हैरत अंगेज तौर पर सबसे ज़्यादा जोर इंसाफ पसंदी पर देता है। ये पहला मज़हब था जिसने जमहूरियत को फ़रोग़ दिया और उस पर अमल भी किया। मस्जिद में जब नमाज की अजान होती है और नमाजी जमा हो जाते हैं, दिन में 5 बार इस्लाम जमहूरियत मुजस्सम करके दिखाता है। जब किसान और बादशाह एक साथ घुटने टेके होते हैं और ऐलान करते हैं कि सिर्फ खुदा अजीम है, वो कहती हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा इस्लाम के इसी अमल ने मुतासिर किया जिससे इंसान फितरी तौर पर एक भाई बन जाता है। अब बात करते हैं आर्नल्ड जे टोएनबी की। ये बरतानवी मौर्रिख हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी थे। इनका कहना था कि मुसलमानों के माबैन नस्ली शऊर का ना पैदा होना इस्लाम की एक नुमाया कामयाबी है और असरी दुनिया में जैसा कि होता है इस इस्लामी खूबी के फैलाव की अशद ज़रूरत है। इनका कहना यह भी था कि मैं समझता हूँ कि इस्लाम दुनिया के जदीद तरीन लोगों का नया मज़हब होगा। अब आखिरी में बात करते हैं विलियम मोंगेंट्री वाट की। एडिनबरा यूनिवर्सिटी में अरबी और इस्लामी उलूम के प्रोफेसर हैं। इनका कहना है कि मैं वैसे तो मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मुसलमान हूँ, जैसा कि मैंने खुदा के सामने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि कुरान पाक में रियलिज़म और इस्लामी नुक्ता नज़र के बहुत वसी तासुरात मौजूद हैं। ये एक ऐसी इल्हामी सच्चाई है जिससे ना सिर्फ मुझे बल्कि दूसरों को भी अभी बहुत कुछ सीखना है। और इस्लाम यकीनन मुस्तकबिल का मज़हब है। ये आने वाली सारी दुनिया का मज़हब हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप किसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।